اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم یا پھر ایڈم سے پہلے اس دنیا میں کون رہا کرتا تھا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور کلک کرتا ہے۔ ویسے تو اب ہم لوگ 21ویں صدی میں آ چکے ہیں، جہاں پر دنیا کے لگ بھگ سبھی میجر ریلیجنز اور سائنس بھی اس بات پر ایگری کرتی ہے کہ ہم جو انسان ہیں وہ اس دنیا کی پہلی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ہم سے بھی پہلے اس پلینٹ ارتھ پر کوئی نہ کوئی ضرور رہا کرتا تھا۔ اب وہ کون رہتا تھا، وہ دکھتا کیسا تھا، وہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا، انہی باتوں کو لے کر بس ان سب میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ ہی بات کر لیں تو جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ اسلام کے مطابق دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم سے پہلے ہماری اس دنیا میں جنات بسا کرتے تھے۔ آگ سے پھیلی ہوئی یہ طاقتور مخلوق اس پورے جہان میں پھیلی ہوئی تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ جب ان لوگوں نے فساد پھیلانا شروع کیا، کرپشن کرنے لگے، قتل عام کرنے لگے، خدا کے حکم سے فرشتوں کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے ان سے جنگ کر کے ان کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک اس دنیا میں انسانوں سے پہلے بسنے والے یہ جنات نہیں، بلکہ اس جہان میں ان جناتوں سے بھی پہلے بسنے والی وہ مخلوق ہے، وہ عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کا ذکر بہت سارے مسلم اسکالرز کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ دوستو، الگ الگ دور میں گزرنے والے الگ الگ مسلم اسکالرز اور الگ الگ مسلم ریسرچرز نے اپنی کتابوں کے اندر ان جناتوں سے بھی پہلے اس دنیا میں بسنے والی جو مخلوق ہے اس کی تعداد لگ بھگ 27 اور 28 کے قریب بتائی ہے، مگر ان میں سے بھی جس مسلم ہسٹورین کی رائے کو یا کہیے کہ اس کی رائٹنگ کو اس مدعے پر سب سے زیادہ پاپولیرٹی ملی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 700-750 سال پہلے گزرنے والے مشہور اسکالر ابن کثیر ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جنات سے پہلے ہماری اس دنیا میں، ہماری اس پرتھوی پر بن اور ہن نام کی دو مخلوق ہوا کرتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ جب ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی اور یہ سارے غلط اور الٹے کام کرنے لگے تو پھر خدا کے حکم سے ان لوگوں کے اوپر جنات نام کی ایک نئی مخلوق مسلط کر دی گئی۔ جناتوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان لوگوں کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہن نام کی مخلوق تھی اس کا کنیکشن سیدھے طور پر ہوا کے ساتھ تھا، مطلب آج کے دور میں جیسے ہوا میں پرندے وغیرہ اڑتے ہیں ویسے ہی یہ ہوا میں اڑا کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف یہ جو بن نام کی مخلوق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا کنیکشن پانی کے ساتھ تھا، مطلب جس طرح سے مچھلی یا باقی پانی میں رہنے والی چیزیں پانی میں تیرتی ہیں ویسے ہی یہ مخلوق بھی پانی میں تیرا کرتی تھی۔ 8ویں صدی میں گزرے ایک مشہور عرب مسلم اسکالر الجاحظ کہ جن کو اتہاس میں اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں سائنس، زولوجی، لٹریچر، ہسٹری اور پولیٹکس پر بڑا ہی یونیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور بک کتاب الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ جو ہن اور بن نام کی دو چیزیں پائی جاتی تھیں یہ جنات کمزور قسم تھی، مطلب جنات کا ایک لائٹ ورژن تھا، مگر شرنگیزیوں میں یا دیسی بھاشا میں کہیں تو خرافات میں جناتوں سے بھی 4 قدم آگے تھے۔ کچھ جگہ پر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ قرآن میں ذکر ہوئی سموم مطلب کہ گرم ہوا سے ہن اور بن نام کی ان دونوں چیزوں کی تخلیق ہوئی تھی، جبکہ جو جنات تھے ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ جو ہن اور بن تھے یہ گئے کہاں، تو اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا تو یہ ماننا ہے کہ انسانوں کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہن اور بن پوری طریقے سے ختم ہو چکے تھے، جبکہ کچھ اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ جنات کے خلاف لڑی گئی جنگ میں جب ہن اور بن نام کی مخلوق کی ہار ہوئی تو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے اور پھر دوسرے سیاروں میں جا کر آباد ہو گئے۔ مطلب ان کے دعووں کی مانیں تو ممکن ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی پرتھوی، اپنے ارتھ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے پلینٹس کے نام سنتے ہیں، گرہ کے نام سنتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں یہ ہن اور بن نام کی مخلوق بستی ہو، جبکہ یہاں پر مسلم اسکالرز کا ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو یہ ہے کہ ہن اور بن نام کی یہ مخلوق آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہے، جو کتوں اور سانپوں کا روپ لے کر ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔
اور اپنے اس دعوے کی سپورٹ میں یہ لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی رکھتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جنات 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو کتے اور سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسرے وہ کہ جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ عرب کے مشہور رائٹر علامہ شہاب الدین نے اپنی کتاب المستطرف میں لکھا ہے کہ انسان اور جناتوں سے پہلے اس دنیا میں لگ بھگ 28 کے قریب الگ الگ طرح کی مخلوق پائی جاتی تھی، جن میں سے کچھ کے پر بھی ہوا کرتے تھے اور ان کی زبانیں بانسری کی طرح ہوا کرتی تھیں، جبکہ کچھ مخلوق ایسی تھیں کہ جن کی 2 باڈی یا پھر 2 سر ہوا کرتے تھے۔ کچھ دکھنے میں انسانوں کی طرح بھی تھیں لیکن ان کی کئی ٹانگیں ہوا کرتی تھیں۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے ناخن خنجروں کی طرح تیز ہوا اور ان کے لمبے کان بھی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، تاریخ مسعودی کی جو کتاب آج سے لگ بھگ 1100 سال پہلے عرب دنیا میں لکھی گئی تھی، اس میں بھی رائٹر نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے لگ بھگ 28 الگ الگ طرح کی مخلوق پائی جاتی تھی، مگر پھر ان کی آپسی شادیوں یا آپسی ملاپ کی وجہ سے یہی جو 28 کیٹیگریز تھیں یہ لگ بھگ 120 قسموں میں بدل گئی تھیں، اور سب سے آخر میں پھر انسان کو پیدا کیا گیا جو ظاہر ہے ان پرانی تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب ساتھیوں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ویگیانکوں کو ہماری اس دنیا میں انسانوں سے بھی پہلے بسنے والی جو الگ الگ طرح کی مخلوق تھیں ان سے جڑی ہوئی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اب کبھی تو ہماری دنیا کے ویگیانک ملنے والی چیز کو ڈائناسور کا نام دیتے ہیں، تو کبھی کسی اور کیڑے، تو کبھی کسی اور پانی میں رہنے والی مخلوق کا نام دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو افریقہ کے علاقے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پرانے ایسے کنکال بھی مل جاتے ہیں میں تو انسان کی طرح محسوس ہوتے ہیں لیکن انسان کے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ویگیانک بھی نہ صرف اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ انسانوں سے بھی پہلے ہماری اس دنیا میں بسنے والی کوئی مخلوق ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ویگیانکوں کو وقت پر یہ جو انسانوں سے بھی پہلے اس دنیا میں بسنے والی مخلوقوں سے جڑی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں، ممکن ہے کہ یہ وہی الگ الگ طرح کی مخلوقیں ہوں کہ جو الگ الگ دور میں عرب دنیا کی لکھی گئی ان کتابوں میں مینشن کی گئی ہیں۔ اور تو اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کلیم کرنے لگتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے جن کو گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شاید دنیا میں انسانوں سے پہلے بسنے والی جو مخلوقیں تھیں ان میں سے 2 مخلوقیں ہیں کہ جو اتہاس کے مشہور بادشاہ ذوالقرنین کے دوارا بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور کبھی نہ کبھی خدا کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اب دوستو، دعوے بہت ہیں، تھیوریز بہت ہیں، لیکن ان میں سے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ باقی اس پورے ٹاپک پر آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔